غزہ سٹی۔ اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں نے گزشتہ شب بھی غزہ پٹی کے بڑے شہر خان یونس میں شدید بمباری کی۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں قریب 200 افراد ہلاک ہوئے۔ غزہ کے طبی حکام کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ میں نصیرات مہاجر کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے گھر کے تہہ خانے میں موجود سرنگوں کے کمپلیکس کو تباہ کیا ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد سے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں بڑی عسکری کارروائیاں جاری ہیں۔ ان فضائی اور زمینی حملوں میں غزہ کے طبی حکام کے مطابق اب تک 21,507 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیف۔ روس کی طرف سے جمعے کے روز یوکرین میں کیے جانے والے فضائی حملوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک جبکہ 160 دیگر زخمی ہو گئے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں کے بعد ان حملوں کو قریب 2 برسوں کے شدید ترین حملے قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ان حملوں کا نشانہ مختلف اسکول، ایک میٹرنٹی ہسپتال، شاپنگ سینٹرز اور کئی ایک رہائشی بلاکس بنے۔ ان حملوں کے حوالے سے یوکرینی صدر وولودومیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روس نے اپنے ذخیرے میں موجود قریب ہر ایک ہتھیار سے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ یوکرینی فوج کے مطابق روس نے 158 میزائل اور ڈرون یوکرین کی طرف داغے، جن میں سے 114 کو فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ ماسکو۔ روسی شہر بیلگرود میں یوکرینی فضائی حملوں میں ایک شخص ہلاک جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ یوکرینی سرحد کے قریب واقع بیلگرود ریجن کے گورنر کے مطابق جمعے کے روز کیے گئے ان حملوں میں شہر میں پانی کی سپلائی کے نظام کو بھی نقصان پہنچا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ شب ماسکو ریجن سمیت 4 مختلف علاقوں میں یوکرین کے 32 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ برلن۔ جرمنی میں شدید بارشوں کے سبب کئی ایک دریاؤں میں سیلاب کی سی صورتحال ہے۔ جرمن محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی مغربی ریاست نارتھ رائن ویسٹ فیلیا کے کچھ علاقوں اور وسطی جرمنی میں 40 ملی میٹر کے قریب مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شمال مشرقی ریاست لوئر سیکسنی نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج سے مدد طلب کی ہے۔ مشرقی ریاست سیکسنی کے دارالحکومت ڈریسڈن کے قریب دریائے ایلبے میں بھی پانی کی سطح مزید بلند ہونے کی توقع ہے۔ نارتھ رائن ویسٹ فیلیا میں گزشتہ شب بارش کے دوران پیش آنے والے ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ دمشق۔ عراق کی سرحد کے قریب شام کے مشرقی علاقے بو کمال میں کیے گئے 3 فضائی حملوں میں ایران نواز ملیشیا کے 6 ارکان مارے گئے۔ یہ حملے ایران نواز عراقی عسکریت پسند گروپ اسلامک ریزسٹنس کی طرف سے عراقی شہر اربیل میں واقع امریکی فوجی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے چند گھنٹوں بعد عمل میں آئے۔ اس گروپ کے 2 ارکان کی طرف سے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا گیا کہ مرنے والوں میں سے 4 کا تعلق لبنان کے حزب اللہ گروپ سے تھا جبکہ 2 شام سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند تھے۔ لندن۔ نئے سال کے موقع پر انگلینڈ کے جنوبی حصے میں سرنگوں میں سیلاب کے باعث کم از کم 14 یورو سٹار ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بڑے حصوں میں بارش اور برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ یورو سٹار کی انتظامیہ کے مطابق کینٹ میں ایبس فلیٹ انٹرنیشنل اور لندن سینٹ پنکراس انٹرنیشنل کے درمیان سیلاب کے سبب ٹرین کی تمام لائنیں بند ہیں اور ان اسٹیشنوں کے درمیان چلنے والی تمام ٹرینوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سنیچر کو بھی خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی شہر خان یونس پر بمباری میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے غزہ پٹی کے الزوائد علاقے پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی شدید بمباری کی خبر دی ہے۔ غزہ کے نصیرات کیمپ پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے آج صبح شہر الخلیل، بیت لحم اور مغربی نابلس کے قوسین دیہات کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ جارحیت صہیونی فوجیوں نے قوسین دیہات پر اپنے حملوں میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج طوفان الاقصی آپریشن کو 85 دن گزرنے کے باوجود غزہ کے عوام کے خلاف اپنے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے غزہ میں گھات لگا کر مزید 10 صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
قسام بریگیڈ کے ایک ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے الطفا محلے میں گھات لگا کر ایک اسرائیلی بختر بند گاڑی کو تباہ اور 10 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل بھی قسام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ صہیونی فوج کے پیدل دستے اور ان کی فوجی گاڑیوں کو البریج کیمپ میں نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 21 صہیونی فوجی غزہ میں مزاحمتی فورسز کے حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ پر زمینی حملے کے آغاز سے اب تک 936 صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونیوں کے مقابلے میں مزاحمت کو ملنے والی پے در پے کامیابیوں کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں فلسطین کے حامیوں نے فلسطینیوں سے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اور صہیونی حکومت کے جرائم فوری روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ اور فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سن 2023 کے آخری اجلاس میں اس کونسل کے اراکین نے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ کا دائرہ وسیع کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2023 کا آخری اجلاس ایسے عالم میں منعقد ہوا کہ سلامتی کونسل کے اراکین نے غزہ جنگ کے غرب اردن اور مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں تک پھیل جانے پر تشویش کا اظہار کیا، تاہم غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی حکومت کی مسلسل بمباری کو بند کرانے کی کوششوں کے اصل مخالف امریکہ نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ کم شدت کے ساتھ اسے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ، ایشیا اور بحر الکاہل کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے معاون خالد محمد الخیاری نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آخری اجلاس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی درخواست کو ایک بار پھر دہرایا اور خبردار کیا کہ جنگ کا دائرہ سمندری حدود میں بھی پھیل جائے گا۔ مشرق وسطیٰ، ایشیا اور بحر الکاہل کے امور میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے کہا کہ غزہ پٹی میں انسانی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے نمائندے مروان معاشر نے بھی کہا کہ کوئی سنجیدہ سیاسی عمل موجود نہیں ہے اور در حقیقت ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ امن و صلح کے لیے تیار ہوگا۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے مناسب وقت کے انتظار کی پالیسی کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس جنگ کے جاری رہنے سے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا مشکل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی انتظامیہ کے مندوب نے بھی اسرائیلی جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کے تمام مطالبات کی تکمیل کے لیے جنگ بندی لازمی ہے، جس کی اسرائیل نے حمایت نہیں کی۔ اس فلسطینی سفارتکار نے یاد دہانی کرائی کہ تشدد آخرکار ختم ہو جائے گا لیکن نسل کشی بھلائی نہیں جا سکے گی۔ صہیونی حکومت کے سفیر نے دعویٰ کیا کہ سلامتی کونسل اسرائیل پر ہونے والے حملے پر توجہ نہ دے کر ایک جنگ کو زیر بحث لا کر وقت برباد کر رہی ہے۔ اسرائیلی مندوب نے سلامتی کونسل پر الزام لگایا کہ وہ غیر مربوط مسائل کا جائزہ لے رہی ہے۔ اجلاس میں روسی مندوب نے کہا کہ اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ خونریزی بند کی جائے، لیکن امریکہ اس کی سخت مخالفت کر رہا ہے۔ روسی سفیر نے مزید کہا کہ علاقے کے لوگوں کے بارے میں رویوں میں تبدیلی نہیں آئے گی اور ماسکو حماس کی اغوا کی کارروائی اور اسرائیل کے ہاتھوں سب کو سزا دینے کے اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ نے صہیونی حکومت پر نسل کشی سے متعلق کنونشن کی مخالفت کی بنا پر عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ پٹی میں نسل کشی کرنے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی اپیل کو بے بنیاد قرار دیا اور اعلان کیا کہ اسرائیل فلسطینی عوام سے نہیں بلکہ اسلامی استقامتی تحریک حماس سے جنگ کر رہا ہے۔ در اثنا اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی تشدد اور سیکورٹی کارروائیوں میں اضافہ نیز بڑی تعداد میں جانی نقصان تشویشناک ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے صہیونی حکومت کو اسلحہ ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے قانونی اختیارات کو استعمال اور کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی اجازت حاصل کیے بغیر اسلحوں کی ایک کھیپ صہیونی حکومت کو فروخت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ گارڈین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ اینٹونی بلنکن نے کانگریس کے اراکین کو بتا دیا ہے کہ وہ رواں مہینے میں دوسری بار ہنگامی طور پر ہتھیار بیچنے کے اپنے قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے اسلحوں کی ایک کھیپ صہیونی حکومت کو ارسال کر رہے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق اسلحوں کی اس کھیپ میں 125 ملی میٹر کے گولے تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے امریکی پرزے شامل ہیں، جن کی مالیت $147 ملین ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کی سیکورٹی کا پابند ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے نیو یارک اور لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب جانے والی سڑکیں بند کر دیں۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حامی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد سے ہی حملوں کی مذمت اور فلسطین کے حق میں دھرنے اور مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس بار امریکی مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسرائیلی جرائم کی حمایت پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی گاڑیاں نیو یارک کے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب جانے والی سڑکوں پر کھڑی کر دیں۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر اسرائیلی حملے بند کیے جانے اور فلسطینیوں کے حقوق بحال کرنے کے مطالبات درج تھے۔ امریکی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ 62 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی کی بندرگاہوں کے امور کے سربراہ اسٹیو برنز کا کہنا ہے کہ 26 افراد کو ٹریفک میں خلل ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نیو یارک میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے لاس اینجلس ایئرپورٹ کی جانب جانے والی ایک اصلی سڑک کو بلاک کر دیا۔ لاس اینجلس پولیس کے ترجمان نے 35 مظاہرین کو گرفتار کیے جانے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کر کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج نے یہ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر راہزیب کھورے سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت بھتہ خوری اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ اہل علاقہ نے سیکورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا ہے اور سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔